دین کے نگہبان چلے بن کے یہ طوفان چلے، دین کے نگہبان چلے بن کے یہ طوفان چلے، سر بکف یہ سر بلند چلے مسلمان چلے، سر بکف یہ سر بلند چلے مسلمان چلے، دین کے نگہبان چلے بن کے یہ طوفان چلے، سر بکف یہ سر بلند چلے مسلمان چلے، سر بکف یہ سر بلند چلے مسلمان چلے، دین کو درکار یہ ہے، دین کی تلوار یہ ہے، حق پرست مسلمان ہے، در للکار یہ ہے، دین کو درکار یہ ہے، دین کی تلوار یہ ہے، حق پرست مسلمان۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ذات کے لیے جو عیاں بھی ہے نہاں بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تصور سے دور بھی ہے سانس سے قریب بھی ہے، سراپائے جلال بھی ہے پیکر جمال بھی ہے. ہر قسم کی تکبیر و تحلیل تحمید و تمجید اس ذات کے لیے کہ عدم سے وجود، وجود سے عدم، عروج سے زوال، زوال سے عروج، نور سے ظلمت، ظلمت سے نور، عزت سے ذلت اور ذلت سے عزت کو ظاہر کرنا جس کی شان خلاقی کو زیبا ہے. انگنت بے شمار لا تعداد لامحدود لامتعین درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی امام الانبیاء خطیب الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شاہ سلطان مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی توفیق خاص کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محترم، واعظ تقریر خطاب نہیں بلکہ آج میں بھی اور آپ بھی ایک سبق یاد کریں گے بھی اور اللہ رب العزت کی توفیق کے خاص کے ساتھ اپنے گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو بھی یہ سبق یاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی نیت کر لیں. سامعین محترم، کوشش ہوگی کہ بڑے ہی سادہ الفاظ اور عام فہم انداز میں آپ کو مسئلہ ختم نبوت سمجھا سکوں. اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا فرما دے کہ آج کی یہ مجلس میرے رب کو پسند آ جائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا عظیم الشان کلام
جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ کائنات کے لوگوں سن لو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیے اور غور کیجئے، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جہاں سے قادیانی چور دروازہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چور دروازے کے ذریعہ سے قادیانی ایمان والے کے ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ توجہ اور غور و فکر آپ کا درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ جناب رسول اللہ کے بیٹے تھے۔ آپ کے بیٹے موجود تھے۔ پھر بھائیو بتلاؤ کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہاں سے قادیانی مسلمان کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سوال داغتا ہے کہ یہ ترجمہ تیرا مولوی کر رہا ہے، جا اپنے مولوی سے سوال کر کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے۔ اب یہ عام سادہ آدمی جو عربی لغت سے ناواقف ہے، کتاب و سنت سے ناواقف ہے، یہ اپنے مولوی صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنے مولوی صاحب سے سوال کرتا ہے، حضرت یہ بتائیے کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ اب یقیناً جناب رسول اللہ کے بیٹے تھے۔ اب یہ عام آدمی، سادہ آدمی جو عربی لغت سے ناواقف، کتاب و سنت سے ناواقف ہے، اب یہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے اور یہیں سے غلط فہمیوں کا آغاز ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو خود ہی مولوی صاحب آیت کریمہ کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور ساتھ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ اب یہاں سے قادیانی اس عام سادہ مسلمان کو مزید غلط فہمیوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے مولوی صاحب آیت کا ترجمہ کچھ کر رہے ہیں اور جناب رسول اللہ کی اولاد کے حوالے سے ان کا موقف کچھ، اس کے موقف اور قرآن مجید کے درمیان تضاد ہے۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے، تیرا مولوی تجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، تیرا مولوی تجھے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب بھائیو یہاں سمجھنا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ رجال، اور یہ رجال رجل کی جمع ہے، اور رجل عربی میں ایسے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ بالغ آدمی کے لیے جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ رجل استعمال ہوتا ہے۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ لفظ رجل۔ اب آپ مجھے بتاؤ
کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک بھی بیٹا بلوغت کی عمر کو پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ آپ کا ایک بھی بیٹا بالغ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، بلکہ جناب رسول اللہ کے سارے بیٹے بالغ ہونے سے پہلے ہی رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب پتہ یہ چلا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو مرد آپ اپنی پنجابی اور اردو میں بھی کسی بچے کے لیے آپ استعمال نہیں کرتے، اور عربی کے اندر لفظ رجل یاد رکھیے ایسے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے، بالغ آدمی کے لیے لفظ رجل استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے چلیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہاں جناب رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ جناب رسول اللہ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اور لفظ خاتم کے وہ کئی معنی کرتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ خاتم کا ایک معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ افضل، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء میں سے افضل ہیں۔ لیکن بھائیو آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ لفظ خاتم کا معنی کیا ہے۔ پہلے قرآن مجید سے پوچھیں گے، پھر حدیث سے پوچھیں گے، جناب رسول اللہ سے پوچھیں گے، پھر عربی لغت سے پوچھیں گے، پھر جملہ مفسرین کرام سے پوچھیں گے، ائمہ لغت سے پوچھیں گے کہ لفظ خاتم کا معنی کیا ہے۔ لفظ خاتم یہ قرآن مجید کے 7 مقامات پر موجود ہے، مختلف صورتوں میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہ وقلبہ، اليوم نختم علی افواہہم فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْک۔ یہ قرآن مجید کے اندر 7 مقامات ہیں۔ ان 7 مقامات پر لفظ خاتم مختلف صورتوں میں موجود ہے، اور ان تمام الفاظ کے اندر مختلف صورتوں میں یہ جو الفاظ موجود ہیں ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا۔ یہ میرے بھائیوں یہ معنی سمجھنا اور اس کا مفہوم ذہن نشین کر لینا، بچوں کو بھی بتانا، اپنی خواتین کو بھی بتانا، تاکہ کل ہمارا کوئی بھی بچہ، ہماری کوئی بھی عورت کسی قادیانی کی شکار نہ بن جائے۔ یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا، اس کا دروازہ اس طرح بند کر دینا کہ اندر والا باہر نہ آ سکے اور اندر والا باہر نہ جا سکے اور باہر والا اندر نہ آ سکے۔ لفظ خاتم کا کیا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا جو باہر ہے وہ اندر نہ آ سکے اور اندر والا باہر نہ جا سکے۔ تو پتہ یہ کیا چلا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا دروازہ اس طرح سے بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں موجود جتنے بھی انبیاء ہیں، نہ کسی نبی کو اس سلسلے سے نکالا جا سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، اس سلسلے سے نہ کسی نبی کو نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں جناب رسول اللہ کے بعد کسی کو ڈالا جا سکتا ہے، نہ یہاں سے کسی کو باہر کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سلسلے کے اندر کسی کو بلایا جا سکتا ہے۔ تو بھائیوں پر لفظ خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ کی آمد کے بعد
رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا دروازہ اس طرح سے بند کر دیا ہے، اب نہ اس سلسلے کے اندر کوئی داخل ہو سکتا ہے، کوئی بھی نقب نہیں لگا سکتا، کوئی بھی چور دروازہ اس کے اندر نہیں نکال سکتا، اور جو پہلے انبیاء اس سلسلے میں موجود ہیں انہیں نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھتے ہیں کہ لفظ خاتم کا معنی کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ لوگو میرے بعد عنقریب تم دیکھو گے کہ میری امت میں سے اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، میری امت میں سے، یاد رکھیے امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے اور دوسری امت اجابت ہے۔ امت دعوت پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، پوری انسانیت کے لیے جناب رسول اللہ کی دعوت ہے کہ نہیں؟ یہ نبی کائنات علیہ السلام کی آمد کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ سارے کے سارے امت دعوت میں شامل ہیں۔ جناب رسول اللہ کی تعلیمات صرف اپنی امت کے لیے نہیں، یہ دعوت توحید صرف امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت تو عام ہے، یہ ہندو کے لیے بھی ہے، یہ سکھ کے لیے بھی ہے، یہ عیسائی کے لیے بھی ہے، یہ یہودی کے لیے بھی ہے، یہ ہندو کے لیے بھی ہے، اور یہ سارے ہوئے امت دعوت۔ اور جنہوں نے جناب رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، جنہوں نے جناب رسول اللہ کے پیغام کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، وہ ہوئے امت اجابت، وہ ہوئے امت محمدیہ، وہ کہلائے امت محمدیہ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کذابون ثلاثون، 30 جھوٹے دجال کذاب فراڈی فرابی اٹھیں گے، وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا، کہیں ان کے فراڈ اور فریب میں نہ آ جانا، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ کذابون، یہ سارے کے سارے دنیا کے بدترین جھوٹے ہیں۔ ان جھوٹوں کی مکاریوں اور فریب کاریوں میں نہ آ جانا، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ان جھوٹوں سے بچا کے رکھنا۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، آپ نے فرمایا میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا خاتم ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور ساتھ وضاحت بھی فرما دی لا نبی بعدی، اب میرے بعد رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نیا نبی کسی معنی و مفہوم میں نہیں آ سکتا۔ دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکسرون۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت بھی انبیاء فرمایا کرتے تھے، ان کی سیاسی قیادت بھی، ان کی حکومت بھی ان کے انبیاء کے پاس ہوا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا اور جب بھی کوئی بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی اللہ کے پاس چلا جاتا، فوت ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا نبی بھیج دیا کرتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کوئی نیا نبی کسی معنی و مفہوم میں نہیں آئے گا۔ ہاں وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْسُرُونَ، لوگ آئیں گے تمہاری سیاسی مذہبی قیادت کریں گے، تھوڑے نہیں ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن انہیں نبی کی اور رسول کی حیثیت انہیں حاصل نہیں ہوگی۔
وہ تمہارے عام لوگ ہوں گے جو تمہاری مذہبی سیاسی قیادت کریں گے، لیکن مذہبی سیاسی قیادت کرنے کی بدولت، مذہبی سیاسی قیادت کرنے کی وجہ سے وہ رسالت اور نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی حیثیت ایک عام امتی کی سی ہوگی۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ آپ نے فرمایا کہ ختم نبوت کے مسئلہ کو سمجھو۔ آپ نے مثالیں دے دے کر اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی، چونکہ یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، چونکہ اس مسئلے پہ اسلام اور ایمان کی بنیاد کھڑی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ مسئلہ مثالیں پیش کر کر کے سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ یہ ختم نبوت کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے کوئی آدمی ایک گھر تعمیر کرتا ہے اور گھر بڑا ہی عالی شان ہے، اتنا خوبصورت، اتنا شاندار، اتنا جاندار، اتنا عالی شان کہ پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو جاتے ہیں، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، دائیں سے دیکھتے ہیں، بائیں سے دیکھتے ہیں، آگے سے دیکھتے ہیں، پیچھے سے دیکھتے ہیں، اس گھر میں اس گھر کے اندر انہیں کوئی کمی دکھائی دیتی نہیں ہے۔ اچانک ان کی نظر ایک اینٹ بھر جگہ پہ پڑتی ہے جو خالی ہوتی ہے، لوگ آپس میں تبصرہ و تجزیہ کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت گھر، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی موجود نہیں ہے، دنیا کے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ بھی اس کے اندر کوئی کمی نکالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اینٹ بھر چھوٹا سا کھدرا، چھوٹا سا سوراخ، خالی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ آپ نے فرمایا یہی مثال سلسلہ نبوت کی ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے مجھ سے پہلے، اب یہ جو قصر نبوت ہے، یہ جو نبوت والا محل ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ جو اینٹ بھر جگہ تمہیں خالی دکھائی دیتی ہے، یہ جگہ میرے لیے چھوڑی گئی تھی۔ جئتُ فختمت الانبیاء، اب یہ جو جگہ میرے لیے چھوڑی گئی تھی میں آ گیا، میں نے اس جگہ کو بھر دیا ہے۔ اب اس نبوت والے سلسلے کے اندر اینٹ بھر بھی جگہ خالی موجود نہیں ہے۔ اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا؟ جھوٹا۔ وہ کون ہوگا؟ دجال، کذاب، فراڈی، فریبی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے، اور لفظ خاتم کا معنی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے قرآن سے پوچھا، اب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان، آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عاقبی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ آپ نے فرمایا میرے دو ذاتی نام ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی لفظ محمد آپ کے کانوں تک پہنچے تو بآواز بلند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ضرور بھیجنا چاہیے، یہ آپ علیہ السلام کا حق ہے ہم پہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دو ذاتی نام، ان دو ذاتی ناموں میں سے میرا پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرا دوسرا ذاتی نام ہے احمد، اور فرمایا میرے کچھ اور بھی صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام اللہ نے میرا الماحی رکھا ہے، الماحی۔ اور فرمایا کہ یہ میرا نام اللہ نے اس لیے رکھا ہے الذی یمحی بی الکفر، اس لیے کہ اس دھرتی سے اللہ نے میرے ذریعہ سے کفر کا خاتمہ کرنا تھا، کفر کو مٹانا تھا،
شرک و بدعت کے اندھیروں کو میرے ذریعہ سے اللہ نے اجالے اور روشنی میں تبدیل کرنا تھا، اس لیے اللہ نے میرا نام رکھا ہے الماحی، اور دوسرا فرمایا کہ میرا صفاتی نام ہے الحاشر۔ فرمایا اللہ نے یہ میرا نام اس لیے رکھا ہے کہ الذی یحشر الناس علی عاقبی، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے، تمام انبیاء سے بھی پہلے، جسے اپنے رب کے ساتھ شرف ملاقات حاصل ہونا ہے، فرمایا وہ میری ذات ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اس لیے اللہ نے میرا نام الحاشر رکھا ہے۔ فرمایا میرا تیسرا صفاتی نام ہے العاقب۔ فرمایا یہ میرا نام اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ الذی لیس بعدہ نبی، کہ میرے آمد کے ساتھ ہی اللہ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ، رسالت و نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نیا نبی کسی معنی و مفہوم میں نہیں آئے گا۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ لوگوں یاد رکھو، پہلی حدیث میں کیا تھا کہ میری امت میں سے 30 لوگ، میری امت میں سے 30 لوگ، کذابون 30، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، تم نے اپنے ایمان کو ان سے بچا کے رکھنا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ یہ 30 تو بڑے بڑے نام ہوں گے، ان 30 کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھیں گے جنہیں پذیرائی نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ تم نے ان سے بھی بچ کے رہنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے جوانوں کو بھی بچانا ہے، اپنی خواتین کو بھی بچانا ہے۔ اور ایک اور حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم کا معنی کرتے ہوئے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، ان الرسالۃ والنبوۃ۔ اب میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو سب سے پہلی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، جہاں پہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ خاتم النبیین کا جو قادیانی معنی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، رسولوں کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ یاد رکھیے، ہر جو نبی ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، اور ہر رسول جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ جب لفظ نبی بول دیا گیا اس میں رسول بھی شامل ہے، لیکن جناب رسول اللہ نے الفاظ کے ساتھ بھی اس کی وضاحت اس طرح سے فرما دی تاکہ کل کوئی بھی ایمان کا ڈاکو میرے کسی امتی کا ایمان نہ لوٹ پائے۔ آپ نے فرمایا ان الرسالۃ، رسالت کا دروازہ بھی بند، والنبوۃ، نبوت کا بھی دروازہ بند، فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب نہ کوئی رسول کی حیثیت سے آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نبی کی حیثیت سے آ سکتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ۔ لوگوں یاد رکھو، میں انبیاء میں سے سب سے آخری ہوں۔ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، میں تمام انبیاء کے آخر میں آیا ہوں۔ فَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، اور یہ جو میری مسجد نبوی ہے، اس مسجد یہ وہ آخری مسجد ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں تعمیر ہوئی ہے۔ قیامت تک اب کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ہوگی جو کسی نبی کے ہاتھوں تعمیر ہوئی ہو۔ مثالیں دے دے کے فرما دیا۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ۔ لوگوں یاد رکھنا، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آتے رہے وہ خاص قوم کی طرف آتے رہے، مخصوص علاقے کی طرف آتے رہے، خاص مدت کے لیے آتے رہے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ لوگوں یاد رکھنا، نہ میں کسی محدود علاقے کے لیے آیا ہوں، نہ محدود مدت کے لیے آیا ہوں، نہ کسی خاص قوم کے لیے آیا ہوں، بلکہ مجھ کو رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے
قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے. اب میرے بعد کوئی نبی، کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ان بڑی ہی اہمیت کا حامل، اور اس مسئلے کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو پھر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کردار کو دیکھنا ہوگا کہ اس مسئلے کی، مسئلہ ختم نبوت کی ان کے ہاں کتنی اہمیت تھی، اس کی کیا حیثیت تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، وہ جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، موتا ہو، دیگر جنگیں، غزوات ہیں، اور وہ تبلیغی وفود جنہیں دھوکے سے شہید کیا گیا، اور وہ کفار کے مظالم سے شہید ہونے والے دیگر صحابہ کرام، اگر یہ ساری تعداد جمع کی جائے جو اسلام کے دفاع اور تحفظ میں جناب رسول اللہ کے زمانہ حیات میں جو اصحاب رسول شہید ہوئے، ان کی تعداد بنتی ہے 259. کتنی بنتی ہے؟ 259. اور جنگ یمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے، اور ان 1200 میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے. ان شہید ہونے والوں میں 70 بدری صحابہ تھے. کتنی اہمیت والا مسئلہ ہے. اب تفصیل کا وقت نہیں کہ میں جنگ یمامہ کی منظر کشی آپ کے سامنے کر سکوں. وہ کیا اگر آج بھی تاریخ کے اوراق میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یمامہ کا میدان ہے، ہر طرف صحابہ کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کہیں گردنیں کٹی پڑی ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، بازو کٹے پڑے ہیں، پاؤں اور ٹانگیں کٹی پڑی ہیں، صحابہ کے جسم زخموں سے چھلنی ہیں اور کئی حصوں میں تقسیم پڑے ہیں. میرے بھائیوں، یہ قربانی کس کے لیے تھی؟ ختم نبوت کے لیے. یہ قربانی کس کے لیے تھی؟ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. انشاءاللہ آپ بولیں، آپ کے بولنے کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی پریشانی یا مشکل یا کوئی آپ کے لیے مشکل ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے گا. یہ جنگ کس کے لیے تھی؟ ختم نبوت کے لیے. کس کے لیے تھی بھائیو؟ ختم نبوت کے لیے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج جب کوئی ہاتھ کسی قادیانی سے ملتا ہے تو ہمیں یمامہ کے میدان میں صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ یاد آتے ہیں. آج جب کوئی کسی قادیانی سے بغل گیر ہوتا ہے تو ہمیں صحابہ کی کٹی ہوئی گردنیں نظر آتی ہے. آج جب کسی مسلمان کو قادیانی کے گھر کی طرف چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں جنگ یمامہ کے میدان میں صحابہ کی کٹی ہوئی ٹانگیں نظر آتی ہیں. میرے بھائیو، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ ختم نبوت، یہ جناب رسول اللہ کا اعزاز ہے، یہ افتخار ہے، یہ انعام ہے. یہ وہ پگ ہے، پگ، یہ وہ پگڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کے سر پہ سجائی تھی. اور اس پگڑی اور پگ کو جو چھیننے کی کوشش کرے اور جناب رسول اللہ کے امتی خاموش بیٹھے رہیں تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر چکے ہوتے. میرے بھائیو، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت قادیانی وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ فتنہ کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یہ فتنہ کتنا مضبوط ہو رہا ہے، اور یہ فتنہ کتنی طاقت پکڑ رہا ہے. وہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، ان کے بچے جوان عورتیں وہ کتنی کوشش کاوش کر رہے ہیں، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں.
ہم بڑی تعداد میں ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، یہ چند ایک لوگ ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں پنجاب کے کسی بھی گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں سوال کرتا ہوں یہاں پہ کوئی قادیانی ہے، جواب یہ ملتا ہے کہ اس گاؤں کا فلاں چودھری، فلاں وڈیرا، فلاں جاگیردار وہ بھی قادیانی ہے۔ اور آج آپ کے بڑے بڑے حکومتی ایوانوں کے اندر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اگر آج ہم جاگے نہیں تو ہمارا جو آنے والا کل ہے، ہماری جو آنے والی آئندہ نسل ہے، یقیناً آج کا ہمارا یہ بیجا ہوا کل وہ کاٹے گی۔ جو آج ہم بو رہے ہیں کل وہ کاٹیں گے۔ ملک شام کے اندر 80% سنی آبادی ہے اور 20% اہل تشیع ہے۔ حکومت کون کر رہا ہے؟ شیعہ۔ اور سنی گاجر مولی کی طرح 80% ہونے کے باوجود کٹ رہا ہے۔ اس لیے کٹ رہا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی حکومتی اداروں تھے ان پہ وہ قابض ہو گئے۔ حکومتی اداروں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آج وہاں پہ سنی مسلمان پریشان ہے۔ آج وہاں پہ سنی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، آج وہاں پہ سنی بچہ محفوظ نہیں، آج وہاں پہ سنی بزرگ محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح سوئے رہے، انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ اس فتنے کے سرکوبی کے لیے انہوں نے سر جوڑے نہیں۔ کل جو انہوں نے ان کے بزرگوں نے بویا تھا، آج یہ جو موجودہ نسل ہے یہ اس بوئے ہوئے کو آج یہ کاٹ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اس فتنے کے خلاف اللہ کے فضل و احسان سے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہے، آپ کسی بھی مذہبی سیاسی تنظیم سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو، یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ یہ ختم نبوت کسی ایک کا مسئلہ، یہ ہر امتی کا مسئلہ ہے۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بندوقیں پکڑو اور چناب نگر چلے جاؤ، چونکہ آپ کے یہاں سے وہ قریب ہے، بندوق کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے قادیانی کے مکروہ گندے غلیظ چہرے کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو بتانا ہے یہ ہے کیا۔ اور آپ بھی پریشان ہو جائیں گے جب بھی کوئی قادیانی کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں میں بھی یہی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے بھی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقات و خیرات میں آپ سے بھی بڑھ کے کرتا ہوں، میں حج بیت اللہ بھی کرتا ہوں، ہماری خواتین پردہ بھی کرتی ہیں۔ میرے بھائیو، جب یہ چیز عام ایک سادہ لو مسلمان جب یہ سنے گا تو وہ کیا سوچے گا، یار پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، جناب رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، کلمہ بھی ہمارے والا، نماز بھی ہمارے والی، اور بلکہ چناب نگر ان کے پاس ان کے مراکز میں چلے جاؤ تو یہ رات کو تہجد بھی آپ سے پڑھوائیں گے، اور بظاہر اتنا نیکی تقویٰ بندہ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور وہ قادیانی اس عام مسلمان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے درمیان تمہاری لڑائیاں ہیں، اسی طرح یہ لڑائیاں بھی مولویوں نے ڈلوائی ہیں، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب فرق آپ کو بتانے لگا ہوں، فرق ہے کیا؟ مرزا غلام احمد کا یہ بروشر آپ سب نے لے کے جانے ہیں، یہ جتنا بھی آپ کو چاہیے ہوگا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کی طرف سے آپ کو فری دیا جائے گا۔ اگر آپ اس تحریک کا حصہ بننا چاہیں، اس قادیانیت کے چہرے کو ننگا کرنے کے لیے، بے نقاب کرنے کے لیے، اگر آپ اس تحریک کا حصہ بننا چاہیں، اگر یہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو چاہیے ہوگا، کتب چاہیے ہوں گی، دروس کے لیے اگر آپ کو مبلغین کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو فری فراہم کریں گے، ایک شرط کے ساتھ کہ یہ آپ کی الماری کی زینت نہ بنے، آپ کے گھر میں نہ پڑا رہے، یہ بچوں کو بھی پڑھاؤ، گھر میں بیٹھ کے آپ نے یہ خود بھی پڑھنا ہے، اپنی خواتین کو بھی پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ مرزا قادیانی حوالہ اس میں موجود، مرزا قادیانی اللہ کے حوالے سے یہ کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں خود خدا ہوں۔ مرزا نعوذ باللہ من ذالک کیا کہتا ہے؟ میں خود خدا ہوں،
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ توہین اور گستاخی میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو مکہ مدینہ میں آئے، اب میں ان کا دوسرا روپ ہوں، لیکن فرق یہ ہے وہ تھوڑی صفات کے مالک تھے، ان کے معجزات کم تھے، میری صفات بھی زیادہ ہیں، ان سے میرے معجزات بھی زیادہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جب کوئی بھی قادیانی لفظ محمد بولے گا، وہ لفظ محمد سے مراد ہمارے نبی محترم نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے مرزا دجال کذاب کا ایک نام محمد رکھا ہوا ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب اس کلمے میں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس محمد رسول اللہ سے مراد وہ ہمارے نبی محترم نہیں ہوتے، بلکہ وہ مرزا قادیانی کو محمد کہتے ہیں۔ اور پھر اس قرآن کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن جو جناب رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا، یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن دوبارہ مجھ پہ قادیاں پہ نازل ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں، یہ سارے حوالہ جات اس پمفلٹ بروشر کے اندر موجود، خود پڑھیے، آگے اس کو پھیلائیے، اپنے بچوں کو سبکن یاد کروائیے، اس لیے کہ یہ فتنہ جتنی تیزی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے پاکستان کے اندر جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز کے قریب ان لوگوں نے کرائے پہ کوٹھیاں اور گھر لیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو بچے جو طالب علم ہیں، وہ ہمارے مسلمان ضرورت مند طالب علم جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، مسائل کا شکار ہوتے ہیں، یہ ایسے ضرورت مندوں کو اپنا شکار بناتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، انہیں بیرونی ممالک کے ویزے فراہم کرتے ہیں، خواتین پیش کی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم نے اس فتنے کے خلاف انشاءاللہ تعالی اس قادیانیت کے گندے مکروہ چہرے کو اتنا بے نقاب کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان جوان بچہ اور بچی، کوئی بھی جوان چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، تاکہ وہ کل قادیانیوں کا شکار نہ بن سکے۔ اس تحریک کو ہم نے پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیوں بھائی، یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے بعد یہ عہد کریں کہ بقیہ جتنی بھی زندگی ہے، اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ، اپنی مصروفیت کے ساتھ ساتھ، اپنے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے کچھ ٹائم عقیدہ ختم نبوت کے اس تحریک کے لیے بھی نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی اگر ہم جذبے کے ساتھ اللہ کے ساتھ سودا کر کے یہ کام کریں گے، تو کل انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن ہمیں جناب رسول اللہ کے ہاتھوں انشاءاللہ تعالی رب تعالی ہمیں جام کوثر نصیب کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے سب سے جو پہلا ہمارا کام، جو ہمارا آغاز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس قادیانیت کا تعارف، اس کا مکروہ گندہ چہرہ وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ اس کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، یہ بڑا کام ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹے لوگوں سے بھی بڑا کام لے سکتا ہے۔ ہم اس موقع پہ رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم چھوٹے لوگ ہیں، یہ کام بڑا ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، اللہ ان چھوٹے لوگوں سے بھی یہ بڑا کام لے لے۔ ان چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں اللہ اس فتنے کو تباہ و برباد کر دے، ان چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں اللہ اس فتنے کو ننگا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم مشن کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔